بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیری رات کا سما تھا، ہوا میں عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ ایک عورت پردے کے پیچھے بیٹھی اپنی زندگی کا کہانی سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب مناظر گھوم رہے تھے جو برسوں سے دل پر نقش تھے۔ ظلم، زخم اور صبر کے نشان اس کے وجود پر چھپے نہیں چھپتے تھے، لیکن وہ عورت آج اپنی کہانی سنانے جا رہی تھی، ایسی کہانی جو سن کر روح کانپ اٹھے۔ میری شادی ایک فوجی سے ہوئی تھی۔ وہ سخت دل، تیز مزاج اور حکم چلانے والا انسان تھا۔ مجھے اکثر اس کے غصے اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا۔ چہرے پر مار کے نشانات بھی پڑتے، مگر میں خاموش رہتی۔ میں نے صبر کو اپنا زیور بنا لیا تھا۔ میری آنکھوں کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن دل کی چیخیں خدا سنتا تھا۔ گاؤں کی عورتیں کہتی تھی تو بڑے نصیب والی ہے، فوجی کی بیوی ہے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نصیب زنجیر بن چکا ہے۔ راتوں کی تنہائی میں نے خود سے سوال کیا تھا، کیا محبت کبھی میرے دروازے پر دستک دے گی؟ کیا وہ شخص جو میرا شوہر ہے کبھی مجھے بیوی سمجھ پائے گا؟ میرے دل میں صرف ایک آرزو تھی، سکون اور پیار، لیکن وہ سب خواب لگتے تھے۔ پھر ایک دن وہ چھٹی پر آیا۔ میں سہمی ہوئی تھی کہ میں پھر مار پڑے گی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار مجھے نرمی سے بلایا، پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم میری سب سے بڑی خوشی ہو۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو ظلم کرتا تھا؟ اس کے رویے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا، میرا ہنستا چہرہ دیکھتا، وہ کھانے میں میری پسند پوچھتا، رات کو میرے پاس بیٹھتا اور کہتا، اب میں بدل گیا ہوں۔ میں سوچتی تھی، کیا انسان اتنا بدل سکتا ہے؟ میرا دل چاہتا تھا یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، کاش وقت یہیں رک جائے۔ پھر ایک دن اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ بخار، چکر اور کمزوری نے مجھے گرا دیا۔ شوہر گھبرا کر مجھے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، اب سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا، یہ خبر سب سے پہلے اپنی ساس کو دوں، وہ بھی خوش ہو جائیں گی کہ ان کے گھر میں وارث آنے والا ہے۔ میرے قدم جیسے خوشی سے اڑ رہے تھے۔ ہاتھ میں رپورٹس لیے میں صحن کی طرف گئی۔ دل چاہتا تو سب کے سامنے چیخ کر کہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا شوہر بھی میرے پیچھے مسکرا رہا تھا۔ زندگی پہلی بار مجھے حسین لگ رہی تھی۔ اچانک گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں ٹھک گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شوہر نے کہا، تم جا کر دیکھو، شاید کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے آہستہ قدموں سے دروازہ کھولا۔ سامنے فوجی وردی میں چند افسر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک جنازہ تھا جس پر فوجی پرچم لپٹا ہوا تھا۔ ایک افسر نے کہا، بی بی، یہ آپ کا شوہر کا جنازہ ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے۔ افسر نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ میرے کان سننے سے انکار کر رہے تھے۔ میں نے پیچھے دیکھا، شوہر وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں چیخی، یہ جھوٹ ہے، یہ میرا شوہر نہیں۔ لیکن جنازے کے چہرے سے کفن ہٹایا اور میں پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ چہرہ وہی تھا، میرا شوہر۔ میری آنکھوں کے آنکھیں، اندھیرا چھا گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، زبان خشک ہو گئی۔ میں الٹے قدموں سے کمرے کی طرف بھاگی۔ دل چاہتا تھا یہ سب ایک بھیانک خواب نکلے، لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی جان نکل گئی، کیونکہ بستر پر میرا شوہر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میرے قدم لرز رہے تھے۔ میں نے آنکھیں رگڑی کہ شاید دھوکہ ہو، لیکن وہ ہنستا ہوا شوہر بالکل میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری سانس سنکنے لگی۔ کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی روح؟ میرا دل دھڑک دھڑک کر سینہ پھاڑنے لگا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے اور لرزتی آواز میں کہا، اگر تم میرے ساتھ ہو تو پھر باہر جنازہ کس کا ہے؟ وہ خاموش مسکراتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور خوف بھی۔ میرے ہونٹ کانپتے ہوئے سوال دہرا رہے تھے، لیکن وہ جواب نہ دے سکا۔ میری سانس کمرے میں آئی۔ اس کے چہرے پر بھی کرب لکھا تھا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ حقیقت ہے، تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، نہیں، وہ زندہ ہے، وہ یہی ہے۔ ساس نے حیران ہو کر کمرے میں دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کو کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے ساس کا ہاتھ پکڑا، دیکھو، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ میری روح کانپ گئی۔ کیا واقعی مجھے صرف وہ نظر آ رہا تھا؟ ساس نے میرا چہرہ تھاما۔ بیٹی، صبر کرو، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں دھاڑے مار کر رو پڑی۔ میری دنیا پل بھر میں اجڑ گئی۔
جب میں اکیلی ہوئی تو وہ پھر سامنے آ گیا، اس کی مسکراہٹ، نرم لہجہ دل کو سہلا رہا تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا اگر تم چلے گئے تو میں کیسے جیوں گی؟ اس نے دھیرے سے کہا میری یادوں میں جینا سیکھ لو۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ محبت اپنی انتہا پر تھی لیکن حقیقت کڑوی تھی۔ رات ڈھلنے لگی، میں کمرے میں اکیلی بیٹھی روتی رہتی۔ اکثر مجھے لگتا وہ میرا ہاتھ تھام رہا ہے، کبھی لگتا وہ میرے قریب بیٹھا ہے، لیکن جب کوئی اور کمرے میں آتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ میرے ذہن میں خوف اور محبت کا طوفان ٹوٹ رہا تھا۔ میری نیند اور سکون چھن گئی۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی، ہمارا بچہ میری نشانی، اس کا خیال رکھنا۔ میں لرز گئی، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ وہ مسکرا کر بولا روح سب جانتی ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ وہ بولا جب تک تم مجھے یاد رکھو گی میں تمہارے پاس ہوں۔ میری آنکھوں کے آنسو نہ تھمے۔ گاؤں والے جنازے میں شریک ہونے لگے، سب روتے ہوئے میرے صبر کی داد دے رہے تھے، لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی ایک ہی وقت میں میرا شوہر باہر بھی ہے اور اندر بھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت۔ میرے کانپتے دل کو کوئی قرار نہیں آ رہا تھا، میرے لب مسلسل اللہ کا نام لے رہے تھے۔ ایک افسر میرے پاس آیا، اس نے کہا تمہارا شوہر دشمن کے سامنے بہادری سے لڑا اور شہید ہوا۔ میری آنکھوں میں فخر اور غم ایک ساتھ بھر گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ہاں وہ شہید ہے لیکن زندہ بھی ہے۔ افسر بولا شہید کبھی مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ میرے دل نے ان الفاظ کی گواہی دی، ہاں یہی وجہ تھی کہ وہ میرے پاس تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ اس لیے میرے ساتھ ہے کیونکہ شہید کی روح کو موت نہیں، وہ میرا سہارا ہے، میرا محافظ ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا اس کی یاد میں جیوں گی، اس کے بچے کو دنیا میں لا کر اس کا خواب پورا کروں گی۔ میری زندگی کا درد میرا سرمایہ بن گیا۔ محبت کا رشتہ موت سے بھی آگے نکل گیا۔ رات گہری ہوتی گئی، گھر کے کونے کونے میں جنازے کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی شوہر کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ کبھی لگتا وہ میرے پاس ہے، کبھی لگتا ہوا کا ایک جھونکا ہے۔ میری آنکھیں مسلسل بھیگتی جا رہی تھیں۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ اسی رات میں تھک کر سو گئی۔ خواب میں شوہر سامنے آیا، وہ چمکتی روشنی میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں گیا نہیں، صرف روپ بدلا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ مسکرایا شہید کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کر جڑ گیا۔ صبح جنازہ دفنانے کا وقت آ گیا۔ پورا گاؤں ساتھ تھا۔ میں نے آخری بار تابوت کو چھوا، میرا وجود لرز گیا۔ شوہر کی روح میرے پاس کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی رو مت، تم اکیلی نہیں ہو۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ قبر کھودی جا چکی تھی، لوگ کلمے کے ورد کے ساتھ تابوت اتارنے لگے۔ میری روح چیر دی گئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ شوہر کی روح پاس کھڑی تھی، آنکھوں میں سکون تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہ جدا نہیں قربت ہے۔ میں یہ قبر پر کھڑی رو رہی تھی، میرے قدم زمین پہ جمنے سے انکار کر رہے تھے۔ شوہر کی روح نے دھیرے سے کہا ہمارا بچہ میری نشانی ہے، اس کا سہارا بننا۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے عہد کیا میں اس سے باپ کے فخر سے پالوں گی۔ قبر کے پتھر پر ہاتھ رکھ کر میں نے وعدہ کیا۔ گھر لوٹتے وقت خالی آنگن کا دکھ زیادہ تھا، ہر کمرہ اس کی یاد سے گونج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو خوشبو پھیل گئی، مجھے لگا وہ اب بھی یہاں ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کیا، اس کی مسکراہٹ دل پر نقش ہوگی۔ میں تنہائی محبت میں بدل گئی۔ میری سانس میرے پاس آئی، اس نے کہا بیٹی تم اب اکیلی نہیں ہو، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ وہ بولی یہ بچہ ہمارے گھر کی روشنی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا جی اماں، میں نے دل میں ہمت باندھ لی، یہ بوجھ اب میرا ایمان بن گیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا وہ میرے قریب بیٹھا ہے، رات کو میں اس کے قدموں کی چاپ سنتی، کبھی اس کے ہاتھوں کے لمس محسوس ہوتا۔ میں سمجھ گئی کہ شہید کی روح کبھی جدا نہیں ہوتی۔ میرا ڈر کم ہونے لگا، اب وہ میری تنہائی کا سہارا بن گیا۔ میں اس کی یاد کے ساتھ جینے لگی۔ گاؤں والے کہتے بیچاری بہت اکیلی ہو گئی ہے، کچھ کہتے اب اس کا سہارا کون ہوگا۔ میں مسکرا کر سب کے سامنے باتیں سنتی۔
وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا سہارا میرا ساتھ ہے۔ میرے دل میں ایک سکون تھا، محبت کا رشتہ موت سے بھی بڑا تھا۔ میں نے سب کی پرواہ چھوڑ دی۔ ایک رات وہ پھر نظر آیا، اس نے کہا غم کو ہمت میں بدل دو۔ میں نے کہا میرے آنسو کیسے رکیں؟ وہ بولا میری بیوی آنسوؤں کے لیے نہیں دعاؤں کے لیے بنی ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میری زبان سے شکر کے الفاظ نکلے۔ اس لمحے میں نے صبر سیکھ لیا۔ مہینے گزرتے گئے، میرا پیٹ بڑھنے لگا، ہر دھڑکن میں شوہر کی یاد تھی۔ میں رات کو اس سے باتیں کرتی، کہتی یہ بچہ تمہارا عکس ہے۔ مجھے لگتا وہ میری باتیں سن رہا ہے۔ میری زندگی نئے رنگ لینے لگی۔ گاؤں والے کہتے یہ شہید کی نشانی ہے۔ سب میرا زیادہ خیال رکھنے لگے، لوگوں کی آنکھوں میں عزت تھی۔ میری تنہائی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ شوہر کی روح جیسے پورے گاؤں میں گھوم رہی تھی، سب اس کی قربانی پر فخر کر رہے تھے۔ میرے دل میں عزم بڑھتا گیا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ ہسپتال کے فضا میں میری چیخیں گونجی۔ میں نے ایک ننھے وجود کو جنم دیا۔ اس کی مسکراہٹ باپ کی مسکراہٹ تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا یہ تمہارا عکس ہے۔ ساس نے بچے کو گود میں لیا، پوری کائنات جیسے خوشبو سے بھر گئی۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی وہ پھر نظر آیا، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ اس نے کہا یہ میرا تحفہ ہے۔ میں نے کہا یہ تمہارا خواب پورا ہوا۔ وہ مسکرا کر بولا اب مجھے سکون ہے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، محبت کی انتہا مکمل ہو گئی۔